بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان ناظرین، پروگرام دستیٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، آج دو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ پہلی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس سے وزیر اعظم نے خطاب کرتے ہوئے ایک سوال واضح طور پر پوچھا، اور وہ سوال یہ ہے کہ دھرنے یا ترقی، یعنی وزیر اعظم نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اگر ہم نے ترقی کی طرف جانا ہے، ہم نے خوشحالی کی طرف جانا ہے، اگر ہم ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس احتجاج، جو سیاسی احتجاج کیے جا رہے ہیں، ان سے باہر نکلنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آرمی چیف نے، جنرل آصف منیر نے وہاں پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سیکورٹی میں جو رکاوٹ بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کام میں جو رکاوٹ بنے گا، انہوں نے ایک واضح پیغام دیا کہ اس کو پھر نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایک اپیکس کمیٹی یہ، اور دوسری طرف جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج پر اصرار کیا جا رہا ہے۔ آج جو 3 شرائط عائد کی گئی ہیں کہ پرسوں تک، جمعرات تک، کیا شرائط ہیں جی؟ کیا کام کر دے حکومت؟ بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دے، الیکشن کو ریورس کر دے، 26ویں ترمیم کا خاتمہ کر دے۔ یہ 3 مطالبات رکھے گئے ہیں کہ پرسوں تک یہ پورے کر دیے جائیں تو ہم پھر اپنے احتجاج کو ختم کر دیں گے اور اپنے احتجاج کو جشن میں اس کو کنورٹ کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے۔ اب بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ سیاسی حکومت کی مرضی اور منشا کے بغیر اور اسے باہر رکھ کر پی ٹی آئی سے کچھ مذاکرات کر رہی ہے۔ حالات یہ ہیں اور واقعات یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، یا آپ اس کو پاک فوج کہتے ہیں، وہ کسی قسم کے کوئی سیاسی مذاکرات نہیں کر رہی۔ یہ آپ لکھ لیجئے، اور جو بھی مذاکرات اور جو بھی رابطے ہو رہے ہیں وہ شہباز شریف اور محسن نقوی جو کہ وزیر داخلہ ہیں ان کو بائی پاس کر کے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ چیز نوٹ کر لیجئے۔ ہمارے دوست جو ہیں، کچھ دوست، وہ خود کو باخبر ظاہر کرنے کے لیے ہوائی قلعے تعمیر کر رہے ہیں اور ایک خاص قسم کی ایک فضا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو مطالبات پیش کیے ہیں وہ حقیقت پسندانہ نہیں ہیں، وہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں ان سے میچ نہیں کرتے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیاسی رہنما جو کہ مختلف الزامات میں جیل میں بند ہے، اسے کسی عدالتی کارروائی کے بغیر پرسوں تک رہا کر دیا جائے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے جو آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور کی ہے اور جس کے لیے باقاعدہ ایک پولیٹیکل ورک ہوتا رہا، سیاسی سطح پہ کام ہوتا رہا، اس کو یک جنبش قلم کوئی بھی آئے، کون کرے گا ابھی تو یہ بھی واضح نہیں، اس کو ختم کر دیا جائے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت الیکشن کے بعد جو پورے کا پورا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے وہ سیٹ اپ اچانک ختم کر دیا جائے؟ یہ مطالبات ایسے ہیں کہ جن پر بات ہی نہیں ہو سکتی، یہ بالکل ہی مختلف ہے اس چیز سے جو کہ حقیقی سیاست ہے۔ یہ فیک نیوز ہے، اور فیک نیوز پروپیگنڈا جو ہے وہ زمینی حقائق سے بہت مختلف ہوتا ہے، یہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ بات حقیقت میں اتنی سی ہے کہ حکومت افہام و تفہیم چاہتی ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ معاملات کو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے طے کیا جائے، لیکن دوسری طرف سے حکومت کے ساتھ یا سیاسی گفتگو میں دلچسپی ظاہر نہیں کی جا رہی۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ حکومت کسی بھی دوسرے اور نئے 9 مئی سے نمٹنے کے لیے تیار نظر آ رہی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے ایف سی کے اور رینجرز کے 9000 اہلکار طلب کر لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ افغان بستیوں کی خصوصی جیو فینسنگ کی جا رہی ہے تاکہ وہاں سے کوئی کسی قسم کی مداخلت نہ ہو، جس طرح کے ماضی میں چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی وارننگ دی جا رہی ہے، اس چیز پر بھی وزارت داخلہ سمیت مختلف جگہوں پر غور ہو رہا ہے کہ اگر کوئی طالب علم غیر قانونی طور پر احتجاج کرتا ہوا، انتشار پھیلاتا ہوا، فساد کرتا ہوا، اس قسم کی چیزیں کرتا ہوا جیسے کہ لاہور میں پیٹرول بموں سے حملے کیے گئے، اس قسم کے اقدامات کرتا ہوا جیسے کہ اسلام آباد میں پولیس پر باقاعدہ حملے کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آگ لگائی گئی، جس طرح 9 مئی برپا کیا گیا، اس قسم کی چیزیں کرتا ہوا پایا گیا تو اس کی تعلیمی اسناد کینسل ہو سکتی ہیں، اس کے داخلے جو ہے منسوخ ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شخص اس قسم کی سرگرمی ملوث ہوگا، ان چیزوں کا قانونی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ان کا پاسپورٹ، ان کا شناختی کارڈ اور ان کے نام پر جو سمز ہیں ان کو کینسل کر دیا جائے۔ حکومت اس وقت واضح ہے اور وہ مقابلہ کرنا چاہ رہی ہے اس موو کا جو اس وقت ہمارا جو سیاسی کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ معاشی استحکام ہے اس کے خلاف جو ایک چلائی جا رہی ہے۔ میرے پاس جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق
पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, एशियन टाइगर बनने की तरफ जा रहा है, तो फिर वजीर आजम का सवाल दुरुस्त है और ये पूरी कौम के सामने रखना चाहिए। और आज हम बहुत सारे जो हमारे ताजर रहनुमा हैं उनके सामने ये सवाल रखेंगे कि आप क्या चाहते हैं, धरने या तरक्की, सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं या पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनता हुआ देखना चाहते हैं। ये सवाल हमारे बहुत सारे ताजर रहनुमाओं के साथ जो इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे साथ भी मौजूद हैं और साथ साथ हम मुल्क भर में उनसे राब्ते भी करेंगे और ताजर रहनुमाओं से उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे। मैं बहुत ही मशकूर हूँ यहाँ पर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन और चीफ कोऑर्डिनेटर ताजर दोस्त स्कीम नईम मीर साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही पाकिस्तान भर में कारोबार करने वाले बड़े इदारे, मारूफ इदारे, चेन स्टोर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन राना तारिक भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। राना साहब, आपका भी शुक्रिया। हमें खालिद परवेज साहब जो कि अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के अपने धड़े के सदर हैं, उर्दू बाज़ार के हवाले से खुसूसी शोहरत रखते हैं, पहचान रखते हैं, खालिद साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इस वक्त। और अभी कुछ ही देर में हमें अशरफ भट्टी साहब सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान वो भी ज्वाइन करेंगे। काशिफ चोई साहब जो कि प्रेसिडेंट है मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान, हम उनकी तरफ भी जाएंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नहीं मीर साहब, सवाल वज़ीर आज़म ने बहुत सादा, बहुत ही सिंपल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि आपको क्या चाहिए, धरने या तरक्की? नहीं, देखें जी, हम तो वज़ीर आज़म साहब को और मुक़्तदर हलकों को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, अपने बयानिए के ज़रिए ये बात बड़ी पहले से बावर करा चुके हैं कि तहरीक इंसाफ जो एहतजाज करती आई है वो हमेशा मुल्क दुश्मनी पर मबनी हुआ है। हमने देखा कि जब जब तरक्की के रास्ते रियासत ने खोलने की कोशिश की, इन्होंने उन रास्तों में रोड़े अटकाए। जब कभी आप देख लें कि जब चाइना के जो सरबराहान थे वो 2014 की बात कर रहे हैं, हाँ जी, जब वो आ रहे थे अपने वफूद के साथ पाकिस्तान में कारोबार को और तिजारत को और सनत को और मईशत को फ्लरिश करने के लिए, तो इन्होंने वहाँ धरने दे दिए। आप खुद देख लें कि जब IMF के साथ, जो इन्होंने खुद एक IMF के साथ प्रोग्राम साइन किया, एग्री किया और उसकी खुद खिलाफ वर्जी की और रियासत पाकिस्तान को इन्होंने डिस्क्रेडिट किया आलमी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सामने, और फिर उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि IMF जो है वो कर्जा ना दे पाकिस्तान को। इनके जो वज़राए ख़जाना थे, इनके सूबाई वज़ीर ख़जाना और इनके साबका फेडरल जो वज़ीर ख़जाना थे, वो उनकी जो ऑडियो लीक हुई उसमें वाज़े नज़र आ रहा था कि ये वतन दुश्मनी पर जो है ये उतरे हुए थे। और उसके बाद आप देख लें कि जब 9 मई का वाक़या है, ये 9 मई का वाक़े का पस मंज़र देखें कि एक आइनी और कानूनी तरीके से इनकी हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए ख़त्म किया गया, लेकिन इन्होंने इस आइनी, कानूनी और सियासी अमल को नहीं माना और इन्होंने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगा दिया और फिर बाद में उस इल्ज़ाम से भी जो है ये फिर गए, वापस हो गए और अब उन्हीं को मदद और मुआवनत के लिए बुला रहे हैं। और फिर आप यूं देखें कि जब शंघाई तंजीम की कॉन्फ्रेंस जो है हो रही थी, उस वक्त इन्होंने क्या क्या ड्रामे जो हैं वो नहीं रचाए। तो ये तो इनका एजेंडा जो है ये वाज़ेह है, ये तो इसको रियासत को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। और हम तो बार बार कह चुके हैं कि ये किसी मुज़ाकराती अमल से इनको कायल किया जाए, इनको जो है वो आप अपना किसी जमहूरी तरीके से आप इन्हें माइल कर लें, ये नामुमकिन है। ये एक मखसूस माइंडसेट है, ये एक फाशिज्म का माइंडसेट है। आप क्या कह रहे हैं? मुज़ाकरात, आप नहीं मीर साहब क्या कह रहे हैं? मैं मुज़ाकरात नहीं, मैं किसी मुज़ाकरात का हामी नहीं हूं उनके साथ। मुज़ाकरात जमहूरी नहीं, रियासत को अपनी बका, अपनी सलामती के लिए इन अनासर के खिलाफ सख्त तरीन इक़दामात करना होंगे। इनके आगे कोई नहीं झुकेगा, ना पाकिस्तान के अवाम झुकेंगे, ना रियासत झुकेगी, ना हुकूमत झुकेगी, बल्कि इनको आइन और कानून के सामने अपने आप को सरेंडर करना होगा। 26वीं आइनी तरमीम जिसके ये खिलाफ निकले हैं, एक सियासी, आइनी और कानूनी अमल के जरिए वजूद में आई है, वो किसी की धौंस धांधली से वजूद में नहीं आई। ये कौन होते हैं कहने वाले कि ये ना किसी तरमीम को मानते हैं, ना पार्लियामेंट की बालादस्ती को मानते हैं, ना अदालती फैसलों को मानते हैं? ये कौन लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं? और इन लोगों को आप कह रहे हैं कि इनके साथ बातचीत की जाए, इनको बिठाया जाए, इनके साथ मिल बैठ के को हल निकाला जाए? नहीं, सब वो कहते हैं कि ये आईनी और जमहूरी हक है। एहतजाज जो है किसी भी सियासी जमात का आईनी और जमहूरी हक है
اور اس کو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. ہر قیدی کا آئینی اور جمہوری حق ہے. پھر اگر انہی کی منطق مان لی جائے, جو پاکستان میں جو کوئی قید کاٹ رہا ہے حوالات میں ہے, اس کا آئینی اور جمہوری حق ہے کہ وہ جتھا لے کر آئے اور اسلام آباد پر حملہ آور ہو اور اڈیالہ جیل کو یا کسی اور جیل کو توڑے اور اپنا قیدی جو ہے وہ چھڑا کے باہر لے جائے. نہیں تو پھر پاکستان کو وہ جلا دے گا, پاکستان کو برباد کر دے گا, وہ پاکستانیوں کی زندگیوں کو, روزمرہ کی زندگیوں میں تعطل بپا کرے گا, نہیں چلنے دے گا. تو پھر تو یہ ہر پاکستانی کو حق ہے کہ عمران خان کو یہ یا بانی پی ٹی آئی کو یہ حق کیوں ہے, مجھے بتایا جائے. نہیں صاحب, اچھا نہیں ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملہ طے ہو جائے, بات چیت تب ہوگی آپس میں کاروبار چلتے رہیں, آنسو گیس نہ چلے اور مان جائیں وہ. پھر ہر قیدی کے ساتھ بات چیت کریں, پھر یہ عدالتی نظام ختم کر دیں, پھر پروسیکیوشن ختم کر دیں, پھر یہ جو روزانہ کی جو پیشیاں ہیں یہ ختم کر دیں, پھر ہر قیدی کے ساتھ مذاکرات کریں اور مذاکرات کے بعد اس کو چھوڑ دیں یا اس کو قید کر دیں. یہی پھر ایک نیا اگر آپ بنانا چاہتے ہیں, کوئی طریقہ یا نیا وتیرہ آپ بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ بنا لیں. بھئی ایک ریاست ہے, ایک ریاست کا نظام ہے, ایک ہم جو ہے نظام کے تابع ہیں. اگر ہم کسی نظام کو مانتے ہی نہیں ہیں, اگر ہم اس کے تابع ہی نہیں ہیں, تو پھر یہ ریاستی نظم و نسق کیسے چلے گا؟ ریاست فیصلہ کرے کہ اس نے اپنی رٹ کو کیسے برقرار رکھنا ہے, ریاست فیصلہ کرے, ریاستی ادارے فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے. یہ جو کمزور باتیں ہیں یہ نہ کریں. میں کسی کمزور بات کے حق میں نہیں ہوں, میں سخت ترین اقدام کے حق میں ہوں ان کے خلاف, اور ان کو سنپ کیا جائے, ان کو جو ہے بری طرح سے ان کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے, بری طریقے سے, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, ان کے ساتھ ہر برا کام کیا جائے ان کے ساتھ, سختی کے ساتھ. آپ کا مطلب یہ ہے. لیکن دوسری طرف سیاسی استحکام چاہیے اور افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. خالد پرویز صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. خالد صاحب, وزیر اعظم نے سوال سامنے رکھا آپ کے کہ آپ کو دھرنے چاہیے, سیاسی احتجاج چاہیے یا ترقی چاہیے, خوشحالی چاہیے؟ اس وقت جو ہے مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے, سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے, ملکی برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے, ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے. خالد صاحب آپ کی ٹرن. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ملک کے سیاستدان ہیں, کون ہیں یہ لوگ, کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ, تماشا بنا رکھا ہے. وہ کہتے ہیں نا, حق بات کو زمانے سے چھپا رکھا ہے, عجب تماشا سر عام لگا رکھا ہے. یہ پورا ملک تماشا بن گیا. یہ کوئی بندہ نہیں ہے اس میں پیچ اپ کرنے والا, کوئی بندہ نہیں ہے ڈسکس کرے ان کے ساتھ, کوئی بندہ نہیں ہے جو اس نظام کو لے کے چلے. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, پورے ملک کی ٹریڈ برباد ہو چکی ہے. غریب آدمی اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہے, مزدور آدمی اپنی زندگی روٹی کیسے پوری کر رہا ہے. کاروبار کی یہ حالت ہے, آئے دن تماشا لگا ہوا ہے اور کاروبار نیچے سے نیچے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں, ان کو نظر آ رہا ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, جو سارا سن رہے ہیں, کر رہے ہیں, کسی ٹریڈ میں چلے جائے, ہر ٹریڈ برباد ہو چکی ہے. ایسے جیسے دیوالیہ ہو گیا, اور انڈسٹری ملک کی بند رہی ہے اور بند ہو رہی ہے. کوئی یہاں پر کاروبار نہیں رہا, کچھ نہیں. یہ عوام کے خیر خواہ لوگ ہیں, یہ عوام کے ساتھ کیا زیادتی کر رہے ہیں, عوام نے کیا بگاڑا ان کا, یہ پورے ملک کو داؤ میں لگایا ہوا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اس کا مذاکرات کے ذریعے ہونا چاہیے, مذاکرات تو ہونے چاہیے, ہر حال میں ہونے چاہیے. حل تو تبھی نکلتا ہے کہ بیٹھے ان کے ساتھ, ان کو قائل کریں. لیکن خالد صاحب, اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی مذاکرات کرنا ہی نہ چاہتی ہو سیاسی حکومت کے ساتھ, پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہی بات نہ کرنا چاہتے ہو, تو کیا کریں گے آپ اس کا؟ یہ دیکھیں, آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کا دور بھی دیکھا, کیا وہاں مذاکرات نہیں ہوئے بعد میں, کیا باتیں چلتی نہیں رہی. آپ سمجھائیں نا, آپ کی دوستی ہے خالد صاحب, آپ بانی پی ٹی آئی کو, آپ ان کے دوستوں کو, ان کے ساتھیوں کو سمجھائیں کہ سیاسی حکومت کے ساتھ بات کی جاتی ہے, سیاسی لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سیاسی لوگ, سیاست کا نعرہ, عوام کا نعرہ, پوری قوم کو بیوقوف بنا رکھا ہے ان سیاستدانوں نے. یہ سیاست ہے, یہ بدترین سیاست اس ملک میں نافذ کرے, جن کو غریب کا احساس نہیں, جس کو مزدور کا, اس ملک کی معیشت کا احساس نہیں ہے, اس ملک کی ٹریڈ کا احساس نہیں ہے. یہ ایسے لوگ ہیں, اس قابل ہیں
صاحب آپ کو یاد ہے آپ کو تھوڑا سا آپ مجھے ذوالفقار علی بھٹو کا دور یاد کروا رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا کوئی 10 برس پیچھے لے جاتا ہوں جب پاکستان میں سی پیک کا آغاز ہو رہا تھا اور جب چین کے صدر پاکستان تشریف لا رہے تھے اس وقت بھی 126 دن کا دھرنا ہوا تھا. اس کے نتیجے میں چین کے صدر کی آمد جو تھی وہ ملتوی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک لمبی مصیبت شروع ہو گئی تھی. یاد ہے آپ کو سارا کچھ؟ یہی وجہ سے ہو رہا ہے. دیکھیں احتجاج ہر پارٹی نے کیا, پیپلز پارٹی نے بھی احتجاج کیا, ملک کو داؤ پہ نہیں لگایا, نون لیگ نے بھی احتجاج کیا. اس طرح کا نہیں ہے. یہ جماعت اسلامی بھی روز احتجاج کر رہی ہے. کون سا نقصان کیا انہوں نے؟ یہ دیکھیں جب احتجاج کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, پورے ملک کو داؤ پہ لگانا, پورے ملک کا کاروبار تباہ کرنا, غریب لوگوں کی روزی چھیننا. آپ کو پتہ نہیں اس بات کا کہ اس کے اثرات جو ہے پورے ملک پہ پڑتے ہیں. مطالبات بہت دلچسپ ہیں. آج جو شرائط عائد کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ پرسوں جمعرات تک بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیا جائے, الیکشن کو ریورس کر دیا جائے, 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کر دیا جائے, ان کا مینڈیٹ ان کے مطابق جو وہ ان کو دے دیا جائے. از اٹ پاسبل سر؟ کہ یہ میری بات سنیں, جب کوئی تلا ہوا ہو کہ میں نے اس کو برباد کرنا ہے, اس کو تباہ کرنا ہے, جب ذاتیات کی سیاست ہو جائے تو اسی طرح کے کام ہوتے ہیں. اب یہ مذاکرات جو ہیں, یہ معاملات جو ہیں, ان کے مطالبات جو ہیں, یہ کوئی پاگل بھی نہیں کہے گا کہ اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے. ایک قانون کو ختم کر دینا, ایک قید کو ختم کر دینا, ہر چیز کو, ٹھیک ہے آپ بات کریں. آپ تو کسی شخص کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو آج آپ کیا تماشا لگا رہے ہیں؟ یہ غریبوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. یہ عوام بھی بیوقوف ہے, یہ عوام بھی بہت جہالت کی پٹری کے اوپر چڑھی ہوئی ہے. عوام بہت سمجھدار ہیں, ان کو سب سمجھ آ رہی ہے اور ایسا فرق جو ہے چیزوں میں نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے جس طرح لوگ کہا کرتے تھے کہ نکلیں گے, اب تو وہ چیز نہیں رہ گئی. اب تو سرکاری ملازمین لانا پڑتے ہیں, سرکاری مشینری لانا پڑتی ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. میں رانا طارق صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. ہم بات کر رہے تھے فگرز کے حوالے سے, اعداد و شمار کے حوالے سے. ملکی برآمدات میں 4 ماہ میں 13.55% اضافہ, 10 ارب 88 کروڑ ڈالر سے متجاوز ہو گئی. ایس آئی ایف سی کی کاوشوں سے پاکستان کی ترسیلات زر میں 24% کا اضافہ. مہنگائی جو ہے اس کی شرح کم ہوئی, اور سب سے بڑی بات, آپ بڑا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ شرح سود کو کم کیا جائے. سر 22% سے 15% پر آگے. کیا کریں سر؟ یہ تو لگتا ہے کہ پھر تباہی کی طرف جانا ہے ہم نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے بھی آپ نے اعداد و شمار بتائے ہیں, اگر یہ ایگزیکٹلی یہی ہے نا تو بہت حوصلہ افزا بات ہے. دیکھیں ایک سچویشن تھی جس کو ہم چند ماہ پہلے ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ ہم جو گرنے کی رفتار ہے وہ اسی طرح سے اگر رہے گی تو ہم کس طرح سے سسٹین کریں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں انفلیشن رکی ہے, ڈالر کنٹرولڈ ہے, اور جو سب سے حیران کن امر ہے جو تمام کیلکولیشن سے ہٹ کے ہے وہ ہے آپ کی ایکسپورٹ کا اضافہ, جس کا بھی آپ نے نمبرز شاید شیئر نہیں کیے, جو 13% ہیں لاسٹ منتھ کے کمپیریزن میں. تو جو ایکسپورٹ کا اضافہ ہے یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے. سٹاک مارکیٹ 96,000 کو کراس کر گئی ہے. سٹاک مارکیٹ ایک پرماننٹ فیچر اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ ایک سیگمنٹ ہے اکانومی کا, لیکن وہ ریئل ٹائم اکانومی کو ریفلیکٹ نہیں کرتی. جو بعض لوگ اس پہ شک شبہ کرتے ہیں کہ یار اس میں انویسٹمنٹ ہو گئی, سٹے باز آ گئے, اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود صاحب ایک چیز بڑی اس میں دلچسپ ہے, ایک چیز دلچسپ ہے کہ اب موجودہ حکومت, جب پیچھے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو 56,000 پہ تھی, 56,000 سے یہ پیچھے چلی گئی, بہت پیچھے چلی گئی, غالباً 28,000 پہ چلی گئی. 28,000 پوائنٹس کے بعد اب یہ پھر آگے بڑھنا شروع ہوئی ہے, اور یہ بڑھتے 96,000 کو کراس کر گئی. اور مجھے لگ رہا ہے, مجھے ایک شارٹ بریک لینا ہے, میں اب آتا ہوں دوبارہ, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل ہے, بہت بڑی ایک نفسیاتی حد عبور ہوگی, یہ اب دنوں کی بات رہ گئی ہے, ہفتوں کی بات رہ گئی ہے انشاءاللہ تعالی. میں رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اس بریک کے بعد. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industry. The 4 days exhibition offers a platform for G2G, B2G and B2B interactions.
joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19th to 22nd November 2024 at Karachi Expo Center. درست ہر وقت بچوں کی گمشدگی یا اغوا کی صورت میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً زارا ہیلپ لائن 1099 یا روشنی ہیلپ لائن 1138 پر رابطہ کریں۔ گمشدگی کی صورت میں قریبی تھانے میں فوری طور پر رپورٹ درج کرائیں اور بچے کی تصویر، متعلقہ تفصیلات اور فون نمبر پولیس افسر کو ضرور فراہم کریں۔ زارا الرٹ ایپ سے گمشدہ، اغوا اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایپ کو ابھی گوگل پلے اسٹور یا ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ناظرین، اس وقت بات کر رہے ہیں کہ ملک جو ہے ٹیک آف کر رہا ہے، وہ جو ایک بری صورتحال تھی اس سے ہم باہر نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ پہلی مرتبہ 96,000 کی سطح کو اس نے عبور کیا ہے۔ ملکی برآمدات میں 4 ماہ میں 13.55% اضافہ 10 ارب 88 کروڑ ڈالر سے متجاوز ہو گئی ہیں۔ SIFC کی کاوشوں سے پاکستان کی ترسیلات زر میں 24% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 7 اور 8% پر آ گئی ہے۔ شرح سود کو کم کیا گیا ہے۔ میں یہاں پر طارق صاحب موجود ہیں، چونکہ شرح سود بزنس مین کا بنیادی ایک مطالبہ ہوتا ہے، وہ 22% سے کم ہو کر 15% پر آ گئی، اور دراصل یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید کم ہوگی اور سنگل ڈیجٹ پہ آنے کے امکانات موجود ہیں۔ ایسے میں دھرنے، احتجاج؟ دیکھیں، شرح سود پہ میں تھوڑی بات کر لوں۔ یہ بزنس کے علاوہ نا اسٹیٹ کے لیے بھی فیوریبل ہے، صحیح، کیونکہ اسٹیٹ کے پاس بہت ساری بوروئنگ ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب شرح سود سنگل ڈیجٹ پہ آئے گی تو اسٹیٹ کا بھی بلینز آف روپیز کا جو ایکسپینس ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا، عوام کو بڑا فائدہ ہوگا۔ بڑا میں فائدہ بتاتا ہوں ہوگا۔ کہ ابھی اگر وہ کوئی گھر کا قرض لینا چاہ رہے ہیں، لون لینا چاہ رہے ہیں، یا وہ دوبارہ گاڑی کوئی لینا چاہ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی ایک مرتبہ پھر آسان ہو جائیں گی ان کے اور لیے۔ اکانومی سے جو پیسہ نکل کے بینکنگ سیکٹر میں گیا ہوا تھا وہ بھی واپس آ کے اب اکانومی میں آ رہا ہے، تو اکانومی کے لیے بھی یہ پازیٹیو انڈیکیٹر ہے کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے سیکٹر جو اس وقت لو پرفارمنگ ہے ڈیو ٹو لیکوڈیٹی کرائسس، اور اگر کسی بزنس کو بینک سے ہی کوئی پیسہ لینا ہے تو اس کے لیے بھی وہ وائبل نہیں تھا، کیونکہ 22-23% کے شرح سود کے ساتھ کوئی بزنس وائبل نہیں ہو رہا تھا، تو یہ ایک پازیٹیو انڈیکیٹر ہے۔ آپ نے بات کی کہ اکانومی کی کنٹینیوٹی کتنی ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں پالیسیاں، حکومت اور پولیٹیکل سٹیبلٹی، یہ تینوں چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہے کسی بھی اکانومی کے لیے۔ ہم حکومتوں کا انالیسس کرتے ہیں، کوئی بھی حکومت آئے 6 مہینے 8 مہینے سال کا انالیسس کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد کسی بھی حکومت کی پالیسی کے اثرات آنا شروع ہوتے ہیں۔ اب جب بھی دیکھیں، میں تو پچھلے 15-20 سال سے یہی دیکھتا ہوں، 2 سال 2.5 سال کے بعد حکومت یا ختم ہو جاتی ہے یا ان کی لیڈرشپ چینج ہو جاتی ہے۔ آپ نے سارے طرح کے تجربے دیکھے ہیں، تو اب بھی وہی کرائسس ہے۔ ہم کسی مہینے، اگلے 3 مہینے کی پلاننگ کرنے کے لیے بیٹھیں تو ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ اگلے 3 مہینے میں کیا ہوگا۔ اگر آج نومبر کی بات کریں، نومبر دسمبر جنوری اگر آپ دیکھیں تو ریئل ٹائم پاکستان میں یہ اکانومی کا پیک ٹائم ہوتا ہے، اس میں شادیاں ہوتی ہیں، اس میں انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، پاکستان سے باہر سے پاکستانی آتے ہیں، وہ اپنے سپینڈ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر آج دیکھیں تو آپ کے 3 دن بعد کی سچویشن واضح نہیں ہے۔ حکومت نے اگر اس دھرنے کی، اگر اس کال کو دیکھا جائے تو جو حکومت اقدامات لے گی اس میں آپ کا پنجاب تقریباً چوک ہو جائے گا، آپ کی کنیکٹیوٹی بالکل بند ہو جائے گی، آپ کے کنٹینر جو کراچی کی طرف جا رہے ہوں گے ایکسپورٹ کے لیے، وہ سڑکوں کو بلاک کرنے کے لیے استعمال ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری سچویشن ایک بڑی الارمنگ ہے۔ جو بزنسز، خواہ وہ ایکسپورٹ کے ہوں یا لوکل ہوں، جن کو لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے، جیسے ایکسپورٹ کا آرڈر ہے تو اس کے لیے ٹائملی چیز کو پہنچانا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ صحیح۔ جب وہ چیزیں یہاں سے نکلتی ہیں اور وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں 10 دن بعد کراچی پہنچے گا، وہ 13 دن کنٹینر کسی چوک پہ پڑا رہتا ہے۔
تو اب اس کے لیے وہ ڈیمریج شروع ہو جاتا ہے, اس کے لیے اس کو پلنٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو ملک کی اکانومی تو اس طرح سے نہیں چل سکتی. اب 3 دن کے بعد پاکستان میں ونٹر کی سب سے بڑی سیل لگنے والی ہے ریٹیل سیکٹر میں, جس کو بلیک فرائیڈے یا بلیس فرائیڈے کہتے ہیں, اور حکومت نے 3 دن کے بعد جو لاک ڈاؤن کی بات کی ہوئی ہے ڈیو ٹو سموگ اور ادر ریزن, اس کی موجودگی میں وہ سیل کیسے پلان ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ سیزن کے سٹارٹ میں اگر وہ سیل آتی ہے تو آپ کی عوام کے لیے کتنا بڑا بینیفٹ ہے. ان کو 20-30% سستی چیز ملے گی. آج کے حالات میں جب بائنگ پاور ریڈیوس ہوئی ہے اور ہم جو اس سے ریلیٹڈ بزنسز ہیں ہم پلان ہی نہیں کر سکتے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اس دن مارکیٹ کھلنی ہے کہ نہیں کھلنی, شہر کھلنا ہے کہ نہیں کھلنا, گلیاں کھلنی ہے کہ نہیں کھلنی. تو یہ انسرٹینٹی بڑی ڈینجرس ہے. میں کسی پولیٹیکل سائیڈ کی بات نہیں کر رہا, میں تو اکانومی کی سائیڈ کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے, ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے, ہمیں لانگ ٹرم پالیسیاں چاہیے کہ ہم اپنے بزنس کو آگے چلا سکیں. لیکن دوسری طرف اگر آپ احتجاج کی جو بات کر رہے ہیں, اس میں اگر احتجاج ہوتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے حکومت وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اجازت نہیں. نہیں میر صاحب, پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ہم نے اجازت نہیں لینی, اور دوسری طرف جو ہے حکومت کہتی ہے ہم 144 لگائیں گے اگر آپ غیر قانونی طور پر آئیں گے, بات چیت ہوگی, مذاکرات نہیں ہوں گے. آپ کہتے ہیں مذاکرات نہ کریں. کدھر پھنس گئے ہیں یار ہم؟ دیکھیں, یہ رانا صاحب نے جن چیزوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا ہے, جو تمام تر کاروباری نقطہ نگاہ ہے, اور ہر کاروباری جو ہے وہ ایسے ہی سوچتا ہے, اور ان چیزوں کا ان کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, تو کیا تحریک انصاف کی قیادت کو نہیں پتہ کہ وہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ ملک کا کتنا بڑا نقصان کرنے جا رہے ہیں. اور ان حالات میں کہ جب کبھی ملک جو ہے وہ ٹیک آف کرنے لگتا ہے, جب کبھی ملک کی اکانومی چلنے لگتی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام بیچ میں کر دیا جائے, کوئی شوشہ چھوڑ دیا جائے جس سے ملک نہ چلے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ وطن دشمن ہیں یا وطن دوست ہیں؟ پہلے تو اس کا فیصلہ کریں. اور جب وہ کسی قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں, وہ کسی اجازت کو لینا چاہتے ہی نہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ سڑکوں پر دندناتے پھریں, یعنی وہ غنڈہ گردی کرنا چاہتے ہیں, وہ جو ہے وہ اپنی دھاک بٹھانا چاہتے ہیں, وہ دھونس کرنا چاہتے ہیں. تو کیا ریاست جو ہے اگر اتنی کمزور ہے کہ ان کو روک نہیں سکتی, تو پھر ریاست کو چاہیے کہ وہ عمران خان سے جا کے بانی پی ٹی آئی کے پاس جائے, ان سے معافی مانگ لے اور انہیں وزیر اعظم بنا دے پھر, اور انہیں کہ جی آپ حکومت چلائیں, پاکستان چلائیں, آپ اپنی مرضی کا صدر لائیں, اپنی مرضی کا آرمی چیف لائیں, اپنی مرضی کا چیف جسٹس لائیں, اپنی مرضی کا چیف الیکشن کمشنر لائیں, سارے عہدے ہم دیتے ہیں آپ کو, تمام آئینی طاقت, تمام آئینی اختیار, قانونی اختیار جناب ہم آپ کو دیتے ہیں. آپ اس قوم کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, سب کچھ آپ ہیں, بلکہ ہم کرنسی نوٹ پر بھی آپ کی تصویر چھاپ دیتے ہیں. تو پھر حکومت کو چاہیے کہ حکومت جو ہے یہ کام کر لے. اب طنز کر رہے ہیں اس وقت, بہرحال نہیں, بات یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہوتی ہیں جو ریاست کی کسی رٹ کو مانتے ہی نہیں کسی بات کو. تو دیکھیں یہ ایک ان کا آخری پتہ ہے جو انہوں نے پھینک دیا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کچھ نہیں ہونا. میں آپ کو بتاؤں 24 تاریخ کو غبارے میں سے ہوا نکلنی ہی نکلنی ہے. یہ ساری ان کی گدڑ بھبکیاں ہیں, یہ جو ہیں یہ دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ کوئی اپنی ٹرمز پر ڈیل کر رہی ہیں یا اپنی ٹرمز پہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں, جس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں ان کو عوام دیکھ رہے ہیں, جو باشعور لوگ ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ مقبول ہیں, یہ مقبول نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ موجودہ جو ایک کولیشن کی گورنمنٹ ہے اس نے جو سخت ترین اور درست فیصلے لیے ہیں, سخت فیصلے نہیں درست فیصلے لیے ہیں ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے, اس کی وجہ سے عوام وقتی طور پر ناراض ہیں. لیکن جب عوام جو ہیں ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا, جو کہ ہو چکا تھا, جس کا آغاز ہو گیا تھا, اور ان کو یہ خدشہ تھا کہ اب عوام جو ہیں وہ موجودہ حکومت کی طرف اس کی کارکردگی کی طرف قائل ہوں گے, مائل ہو جائیں گے, انہوں نے نیا شوشہ چھوڑ دیا. یہی سوال جو ہے یہی سوال نہیں میر صاحب لے کر چلتے ہیں کاشف چوہی صاحب کی طرف. آپ پریزیڈنٹ ہیں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. کاشف صاحب السلام علیکم. کاشف چوہی صاحب آواز آ رہی ہے آپ تک؟ چوہی صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟
جی جی نجم ولی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی 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 قاری صاحب، آج اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں پرائم منسٹر نے بھی بات کی، آرمی چیف نے بھی بات کی، اور پرائم منسٹر نے ایک بڑا سوال رکھا پورے ملک کے سامنے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کو سیاسی احتجاج، دھرنے، لانگ مارچ چاہیے، یا آپ کو ترقی، خوشحالی اور معاشی استحکام چاہیے؟ کیا جواب دیں گے آپ وزیر اعظم کو؟ دیکھیے، پوری قوم کو تو اس وقت ملک کے اندر معاشی استحکام چاہیے، خوشحالی چاہیے، مہنگائی کا خاتمہ چاہیے، غربت اور بے روزگاری سے چھٹکارا چاہیے، سستی بجلی چاہیے، اور یہ سب کچھ اس قوم کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ملک کے اندر معاشی استحکام بھی چاہیے۔ اسی کے نتیجے میں ملک میں لاقانونیت ختم ہوگی، دہشت گردی ختم ہوگی، اور IMF، ورلڈ بینک اور عالمی مالیاتی اداروں سے چھٹکارا مل سکے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ملک کی صنعت و تجارت کے پہیے کو چلایا جائے، ملک کے اندر معاشی استحکام لایا جائے، اور اس کے لیے سیاسی قوتوں کو سوچنا ہوگا کہ کیسے ہم اس ملک کے 25 کروڑ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں اور کیسے ان کے دکھوں کا مداوع کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک عام آدمی کی زندگی کرونا کے بعد سے شدید ترین مشکلات کا شکار ہے۔ مسلسل جو ملک کی معیشت ہے، گرتی ہوئی معیشت، اگر کوئی بھی حکمران اس کے اندر کچھ بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے تو جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ اس بہتری کو نہیں آنے دیتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے سب کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اور جو بات آپ ابھی احتجاجوں کے حوالے سے کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر احتجاجوں کی بجائے ڈائلاگ کے کلچر کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، اور سیاسی قوتوں کو آپس میں دست و گریبان ہونے کی بجائے سیاسی قوتوں کو باہم مل کر اس ملک کے مسائل پر ڈسکس کرنے اور ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح، لیکن اگر کیا کیا جائے قاری صاحب؟ حکومت کہتی ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم حکومت سے بات نہیں کریں گے، سیاسی لوگوں سے بات نہیں کریں گے۔ اگر سیاسی لوگوں سے بات نہیں کریں گے تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے کہ حکومت وقت وہ لوگ جو بات نہیں کرنا چاہتے ان کو بھی اپنے ڈائلاگ کے ذریعے اور اپنے کردار و عمل سے ڈائلاگ پر مجبور کرے اور ڈائلاگ کی ٹیبل پر لے کر آئے۔ اس لیے کہ جو بھی وقت کا وزیر اعظم ہو، چاہے اس کے انتخابات کے حوالے سے جتنے بھی سوالات کھڑے ہو رہے ہوں، جب وہ وقت کا وزیر اعظم ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ آگے بڑھے، چاہے بلوچستان کے اندر ناراض بلوچوں سے بات کرنی ہو، چاہے خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہو، چاہے ملک کے اندر سیاسی استحکام لانا ہو، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور سیاسی قوتوں کو بھی ذمہ دارانہ رویوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور حل طلب مسائل کو بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ بڑی اہم بات ہے، میں آپ کا تبصرہ چاہوں گا۔ آپ نے کہا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اس میں پہل کریں۔ وزیر اعظم جب خود اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارے انتخابات کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے تحفظات ہیں ہم نہیں مانتے، RTS بیٹھ گیا، میں 2018 کی بات کر رہا ہوں، اس کے باوجود ہم میثاق معیشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میثاق معیشت کی پیشکش انہوں نے اس وقت بھی کی جب وہ وزیر اعظم خود بنے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں حکومت کی طرف سے کوئی پیشکش میں کوئی کمی ہے۔ آپ فیور کرتے ہیں کہ سیاسی معاملات ایک طرف، ایک میثاق معیشت ہو جانا چاہیے، کچھ معاملات ایسے ہونے چاہیے جیسے ملک کی معیشت ہے، جیسے ملک کا ایٹمی پروگرام ہے، جیسے پاکستان کی سیکیورٹی ہے، دہشت گردی کا مقابلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، اور معیشت ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے، میرا آپ کا ہم سب کا مسئلہ ہے، تو میثاق معیشت ہو جانا چاہیے۔ دیکھیے، میں تو بالکل اس بات کو ہمیشہ سے سپورٹ کرتا ہوں، اور میثاق معیشت کی بات اس ملک کے اندر صنعتکاروں اور تاجروں نے شروع کی، جس کو اس وقت اپوزیشن میں ہوتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ وہ میثاق معیشت کے لیے تیار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ چاہے معیشت کی بات ہو، چاہے قومی ایشوز ہوں، چاہے کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ ہو، چاہے ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہو، ہمارا ایٹمی پروگرام ہو، ملک سے غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ ہو، عام آدمی کو سستی اشیاء خورد و نوش کی فراہمی ہو، بجلی اور گیس اس کی سستی فراہمی اور یقینی بنانا ہو، اور مستقل معاشی پالیسیاں ہوں، اس کے حوالے سے ایسے ریڈ لائنز طے کرنی چاہیے، صرف معیشت نہیں، خارجہ حوالے سے بھی، داخلہ کے حوالے سے بھی، تعلیم اور صحت کے حوالے سے بھی، تمام سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھ کر ایسی ریڈ لائنز طے کرنی چاہیے کہ حکومتوں کے آنے اور جانے سے ان پر کوئی فرق نہ پڑے۔ اس لیے کہ عام آدمی کا مسئلہ یہ نہیں کہ کون اقتدار میں ہے،
आम आदमी का मसला ये है कि उसके बच्चे को तालीम नहीं मिल रही, सरकारी अस्पताल में उसको सेहत की सहूलत नहीं मिल रही, उसको घर के अंदर बिजली महंगी मिल रही है, उसको गैस की लोड शेडिंग का सामना है, उसको आटा चीनी दाल चावल महंगी मिलती है। आम आदमी का मसला तो ये है, ताजर और सनतकार का मसला ये है। मैं ज़ाती तौर पे, मैं काशी साहब ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर की हैसियत से पाकिस्तान के हज़ारों नहीं लाखों ताजर आप पर एतमाद करते हैं, आपकी कॉल पर एतमाद करते हैं। मैं चाहूँगा आपकी तरफ से एक मशवरा आए, वो हुकूमत के लिए भी हो, वो पीटीआई के लिए भी हो, दोनों के लिए हो कि वो क्या करे, क्योंकि इस वक्त जो है मुझे लगता है कि ये एहतजाज, इस किस्म के एहतजाज एक मरतबा फिर हमारी जो मईशत बेहतर होने जा रही है, दादोशुमार बेहतर हो रहे हैं, कहीं नई मुसीबत ना पड़ जाए। देखिए, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी बहैसियत सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ये मशवरा देना चाहूँगा कि आए रोज़ के एहतजाजों, हड़तालों और धरनों की बजाय वो इस मुल्क के अंदर आईनी और कानूनी रास्ते को इख्तियार करते हुए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो भी आगे बढ़कर मुज़ाकरात के ज़रिए इन मसाइल को हल, चाहे वो इलेक्शन के मसाइल हों, चाहे वो फार्म 45 और 47 के हवाले से मसाइल हों। इसी तरीके से मैं आला अदलिया से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ पर आला अदलिया का भी एक किरदार बनता है कि मुल्क के अंदर जो मुतनाज़ आईनी अमूर हैं, जो अदालतों के अंदर ज़ेर समात हैं, उसके हवाले से वो मुनसिफाना फैसले करें और अदालतों का जो इंसाफ है वो होता हुआ नजर आना चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर जो इंसाफ के हवाले से भी सवालात खड़े होते हैं ये खड़े ना हों। इसके लिए अपोजिशन को, हुकूमत को और हुकूमत और अपोजिशन के अलावा दीगर सियासी और दीनी जमातों को और सनत और तिजारत के स्टेक होल्डर्स को भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना चाहिए, तभी हम इस मुल्क की मईशत के पहिए को चला सकेंगे। वरना जो मईशत इस वक्त आईसीयू से, वेंटिलेटर से उतर कर थोड़ी सी बहाली की तरफ जा रही है, ये बहाल नहीं हो सकेगी और आम आदमी को, आम ताजर को, सनतकार को रिलीफ नहीं मिल सकेगा। बिल्कुल सही। मैं राना तारिक साहब, इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, इदाद शुमार मसलसल बेहतर होते चले जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर यही कंटिन्यूटी रहती है तो नीचे तक ये सारी की सारी चीज़ें पहुंचेंगी, उसका फ़ायदा आम आदमी को भी लाजमी तौर पर पहुंचेगा। लेकिन इसको हमने जारी रखना है, ये इदाद शुमार की बेहतरी जारी रहे, कैसे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब जो बुनियादी तौर पे अर्बन इकॉनमी है, उसके जितने भी इंडिकेटर, एक्सपोर्ट है, इंटरेस्ट रेट है, बाकी चीज़ें आपने आइडेंटिफाई की हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेरा ख्याल पंजाब गवर्नमेंट भी उसके ऊपर फोकस है, और बाकी वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी, क्योंकि 63% ऑफ द इकॉनमी ये है। और मैं समझता हूँ आपको अगर आपकी 3 या 4 फसलें अच्छी प्रॉफिटेबल किसान को मिल जाएं, आपकी इकॉनमी बहुत जल्दी ट्रैक पे आ जाएगी। देखिए, आप एक ऐसा कंट्री है जिसकी जो मेजर एक्सपोर्ट भी है वो एग्री बेस्ड है। अगर आपने कपास एक्सपोर्ट करनी है, आपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करनी है, आपने शुगर एक्सपोर्ट करनी है, आपने राइस एक्सपोर्ट करनी है, आपने लाइफ स्टॉक एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट की भी डिपेंडेंसी जो है वो एग्री बेस्ड है। एक तो मैं समझता हूँ एक ये है कि आपको इसके ऊपर फोकस करना है। डेफिनेटली ये साइड बाय साइड चलेगा। अगर आप देखें ना, पिछले 25-30 सालों में जो इक़्तिदार से बाहर होता है ना, उसकी बातें और उनकी हरकतें इससे मिलती जुलती होती हैं, और जो इक़्तिदार में होता है वो अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है। इतनी खौफनाक नहीं होती राना साहब, मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा, एहतजाज सारे करते हैं, लेकिन इस हद तक एहतजाज करना कि आपकी इकॉनमी चौक होके रह जाए, आपका मुल्क बंद होके रह जाए, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के एहतजाज, देखिए मैं पॉलिटिकल साइड पे कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत ये है कि हमने कभी किसी हुकूमत को 4-6 महीने के बाद ये नहीं देखा कि वो किसी चीज़ को फेस नहीं कर रही हो। और हर हुकूमत, देखें कंटेनर कल्चर कितना पुराना है, ये आज का तो नहीं है। सही है। और ये मतलब 7वीं-8वीं हुकूमत है जो कंटेनर कल्चर। अब ट्रांसपोर्टर पहले होते थे, अब एक्सपोर्टर होता है, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्टर का ट्रक आप पकड़ के लगा देते थे, अब आप भरे हुए कंटेनर लगा देते हैं। तो सिनेरियो ये है कि इकॉनमी सफ़र कर रही है। देखें, स्टेबिलिटी, आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आनी है तो आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी देनी है ना। सही। अब आप पावर का मसला हल कर रहे हैं। देखें, कुछ चीज़ें इस गवर्नमेंट के पास ऐसी हैं जिनको हल करने के लिए बड़ा फोकस चाहिए। एनर्जी के क्राइसिस को लेके अगर आगे बढ़ें तो ये मदर ऑफ ऑल क्राइसिस बनने जा रहा था। इस वक्त ये स्टेबिलिटी है। अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो वो डॉलर ड्रिवन हो गई थी। देखें, डॉलर जिस तरीके से गिर रहा था, आप हर अगले दिन आपके पास एक नया रेट निकलता था, बल्कि 2 घंटे के बाद वो निकल आता था।
تو سرٹن چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ نے اسٹیبل کرنے کے لیے آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے, پروسیس چاہیے, آپ کو ایک بریتھنگ سپیس چاہیے. آپ جب ایک کمفرٹ زون میں بیٹھ کے کام کریں گے, چیزیں کریں گے. دیکھیں اب اس وقت ہم اسموگ کے کرائسس میں, اور لکیلی 2 دن پہلے سے سورج نکل آیا. آپ نے جتنے فیصلے دیکھے ہیں عدلیہ کے اندر جو ہیئرنگ ہوئی ہیں انتظامیہ نے کی, وہ پینک ڈیسیجن تھے. یہ سموگ ایک دن سے نہیں ہے, پچھلے 5 سال سے, اور ہر سال بڑھتی جا رہی ہے, اور نہ صرف آپ کے ملک میں ہے بلکہ ہمسایہ ملک میں بھی ہے. اگر آپ غور کریں تو آپ کے ہاں جو پیٹرن ہے, آپ ریٹیل کو بند کر کے اکانومی کو چوک کر دیتے ہیں. ہمسایہ ملک سکول بند کرتا ہے, کنسٹرکشن بند کرتا ہے اور ڈفرینٹ میئرز لیتا ہے, لیکن وہ اکانومی کو چوک نہیں کرتا. ان کا فوکس اکانومی پہ ہے, ان کی ساری گروتھ اکانومی پہ ہے. سپر انڈیا اس لیے بن گیا, بند کرنا مجبوری ہے نا. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں کہ دکانوں پہ رش پڑا ہوا ہو, گاڑیاں اس طرح 85% جو ہے ہماری جو سموگ ہے وہ گاڑیوں کی وجہ سے ہوتی ہے, گاڑیاں اسی طرح موو کر رہی ہوں. اسکول بند کرنے سے بھی 2 چیزیں ہو جاتی ہیں نا صاحب. ایک, بچے جو ہوتے ہیں زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں, ان کی امیونٹی جو ہے وہ زیادہ ویک ہوتی ہے ایک نوجوان آدمی کی نسبت. میرا خیال ہے بچوں کو بھی محفوظ کرنا ہے. اور اگر آپ اپنا کاروبار, ویسے ہی یہ تو بڑی پرانی بات کی جاتی ہے کہ آپ دکانیں رات اتنی 12 بجے تک کھولتے کیوں ہیں سر؟ گھر جایا کریں آرام سے. آپ مجھے بتا رہے تھے آپ 9 ساڑھے 9 بجے سو جاتے ہیں, باقی لوگوں کو بھی کہنا ذرا سو جایا کریں جا کے جلدی. دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات کروں کہ جو گاڑیوں کے دھوئیں کی جو ریشو ہے اس کی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے سموگ میں جی, اور یہ ایک مخصوص وقت کا یہ کرائسس ہے. اگر آپ اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں نا تو نومبر کے 2nd ویک سے لے کے 3rd ویک تک یہ 15 سے 20 دن کا کرائسس ہے جب پیک پہ جاتا ہے, جیسے ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پچھلے 3 سال سے لاہور ہائی کورٹ کے زیر انتظام ایک کمیشن کام کر رہا ہے جس کی امپروومنٹ, شاہد کریم صاحب نے بڑا رول پلے کیا اس میں, اور وہ ریگولرلی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. انہوں نے ریٹیل کو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے 10 بجے تک, اور وہ پورا سال مینٹین کرتے ہیں. واحد ریٹیل سیکٹر ہے جو ان کی ریسٹرکشن کو مینٹین کر رہا ہے. اگر آپ اسکول بھی کر رہے ہیں, باقی بھی کر رہے ہیں. اصل میں ہم جس بھی سیکٹر کو دیکھتے ہو کہتے ہیں بس ہمیں بند نہ کریں, باقی سارے کو کر دو. سموگ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت. جو ایک پولیٹیکل سچویشن بنی ہوئی ہے اس پر میں صرف, کاشف صاحب آخر میں پروگرام کے آخر کی طرف جا رہا ہوں, آخر میں آپ کی طرف سے مشورہ پولیٹیکل لوگوں کے لیے. دیکھیں سیاسی لوگوں کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ ملک کے اداروں کی ریسٹرکچرنگ کے اوپر, وہ انرجی سیکٹر ریفارمز کے اوپر, وہ پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر, وہ صنعت و تجارت کے فروغ کے اوپر اس وقت توجہ دیں. یہ جو سیاسی اکھاڑ پچھاڑ ہے, یہ جو اقتدار کی جنگ ہے, اس سے باہر نکلیں اور ملک کی معیشت کا سوچیں, ملک کے تاجر کا سوچیں, ملک کے صنعتکار کا سوچیں. اور اس کے حوالے سے ملک کا تاجر اور صنعتکار تمام سیاسی قائدین سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرنا چاہتا ہے کہ خدارہ اناؤں کی اس جنگ سے نکل کر اس ملک کے عام آدمی کے لیے سوچیں. 77 سال میں ان سیاسی قیادتوں نے قوم کو مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں دیا, اور اب یہ قوم کو مزید مایوس کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے ان کو ذمہ دارانہ رویوں کا اظہار کرنا ہوگا, تبھی یہ قوم جو ہے یہ آگے بڑھ سکے گی. بالکل صحیح. راز صاحب آپ کا مشورہ؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ اکانومی کے لیے کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے. صحیح. اور آپ کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں ان کو اگر آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے حل نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ پھر سیاستدان کہاں, کیونکہ اگر آپ نے ڈنڈا ہی اٹھا لینا ہے, وہ آپ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں, تو پھر آپ تو سیاست لوگ نہیں ہیں. سیاستدان تو ڈائلاگ پہ بات کرتا ہے, گیو اینڈ ٹیک کے اوپر بات کرتا ہے, اور عام عوام اور اقتصادی طور پہ ہمیشہ ہر ایک کی بھلائی کی بات کرتا ہے. تو جو یہ پولیٹیکل سینیریو ہے پچھلے کچھ عرصے سے, اس سے تو ملک پیچھے جا رہا ہے, آگے تو جا نہیں رہا. بالکل صحیح. بات کریں, مذاکرات کریں. آپ نہیں حامی اس کے مذاکرات کے؟ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں موجود جو اکثریتی اتحاد ہے, اکثریتی جماعتی اتحاد, وہ عوام کی خواہشات کا مظہر ہے, اور آئین ان کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ملک کے لیے فیصلہ سازی کریں. صحیح. اور وہ کر رہے ہیں, اور جو ملک کے لیے بہتر سوچنا ہے وہ یہی ہے کہ مہنگائی کم ہو, ہماری ایکسپورٹ بڑھے, ہمارا جو ہے وہ ترسیلات زر بڑھیں,
ہمارے جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم ہو، یہی ہے ہمارا ملک ٹیکس کے لیے ریونیو سوچ، بڑھے، ہمارا ٹیکس ریونیو بڑھے. لیکن آپ تو جس یہ تاجر تمام دوست کام- اور نہیں صاحب، آپ جس تاجر دوست اسکیم کے چیف کوارڈینیٹر ہیں وہ اس پہ ٹیکس دیتے نہیں آپ. نہیں میری بات سنیں، ابھی اس کو چھوڑ دیں، وہ دے رہے ہیں، وہ ہو رہا ہے، وہ کوئی نہیں معاملات سر، ٹھیک ہو ناکام رہے ہوگی ہیں. اسکیم ساری. دیکھیں ذرا مجھے آگے بات کرنے دیں اس موضوع پہ، جو اہم موضوع ہے. یہ تو جس موضوع پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں جب اس پہ بلائیں گے تب اس پر سیر حاصل. یہ بھی اہم موضوع ہے آپ کے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ یہ سارے کام کر رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ ایک الیکشن کے نتیجے میں آئی ہے، عوام نے ووٹ ڈالا ہے، تو دوسرے صاحب اپنی باری کا انتظار کریں، حکومت کو کام کرنے دیں. حکومت کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی تو اگلے الیکشن میں ان کو 2/3 میجورٹی مل جائے گی. بھائی اپنی تحریک جو ہے اس کو سیاسی بنائیں، متشدد نہ بنائیں. آپ سیاسی بات کریں، اور جو یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ڈائیلاگ کیا جائے، بالکل غلط بات کر رہے ہیں. جو یہ دوست مشورہ دے رہے ہیں کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں، بالکل غلط بات کر رہے ہیں. یہ جتھا باز ہیں، یہ بدماش ہیں. یہ جو ہے نہیں، میری بات سنیں، میرا تو مشورہ آپ نے لیا نہیں. ان کے خلاف سخت ترین کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، ان کو بالکل اکٹھا نہیں ہونے دینا چاہیے. جب بھی یہ اکٹھے ہوں گے یہ ریاستی املاک کو نقصان پہنچائیں گے، یہ ملک کا بیڑا گرک. خود ان کے ساتھ رہے ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ نہ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ جب زمانہ جہلیت تھا، ٹھیک ہے نا، چھوڑ دیں اس کو. اب میں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ تمام دوستوں کا بہت شکریہ. نعیمی صاحب بہت بہت شکریہ، ریحان طارق صاحب شکریہ، قائد شویس صاحب شکریہ، خالد پرویز صاحب ہمارے ساتھ تھے، ان کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، ملک کو تو آگے بڑھنا ہے اور بڑھنا چاہیے. اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.